حنیف رامے صاحب کی آخری. میرا جب خطاب ہوا تو وہ ایسا سما بنا کہ خطاب ختم ہوتے ہی مجمع اٹھ کے چل پڑا، ڈسپرس ہو گیا، جیسے جلسہ ختم ہو گیا. اب مجمع چل پڑا ایک طوفان کی طرح. تو جلسہ بکھر گیا. حنیف رامے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے چند کلمات کہے مگر مجمع تھم نہیں سکا، جلدی سے بات کہہ کے اپنی تقریر سمیٹ دی اور اجتماع اپنا اختتام کو پہنچا. وہ تقریر ایک ایسا سما پیدا کر گئی پورے جنگ میں کہ جب ہم سٹیج سے اترے تو خیر ہر کوئی ابا جی قبلہ کو مبارکیں دینے لگ گیا، ہر کوئی انہیں مبارکیں مجھے چومنے لگ گئے. چونکہ پبلک میں اتنا بڑے جلسے کا وہ میرا پہلا خطاب تھا، غالباً پبلک اتنے بڑے جلسے. تو یہ بات عجیب ہے، جب ہم اترے سٹیج سے تو 40-50 آدمی ہمارے ساتھ تھے، ابا جی قبلہ کے ارد گرد حلقہ تھا، اور اچانک ہم نے دیکھا تو ابا جی قبلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور وہ بے ساختہ کہہ رہے تھے، ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے اور چل رہے تھے، کہتے تھے باری تعالیٰ جو فریضہ تو نے مجھے سونپا تھا میں نے مکمل کر دیا، اور آج میں نے طاہر کا مستقبل دیکھ لیا ہے، میں سرخرو ہو گیا ہوں، اب میں اس دنیا میں مزید تجھ سے دور، باری تعالیٰ تجھ سے دور اب مزید نہیں رہنا چاہتا. میرا جو کام تو نے سونپا تھا طاہر کو بنانے کا وہ میں نے کر دیا، مستقبل دیکھ لیا، اب مجھے اٹھا لے، اب مجھے اٹھا لے، اب اس دنیا میں مزید رہنے کی مجھے ضرورت نہیں، میں اپنا کام مکمل. یہ بار بار جملے دہراتے تھے اور ان کے آنسو گرتے تھے. تو جو دوست احباب ساتھ تھے وہ بھی رو پڑے زارو قطار. وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ ایسا کیوں کہتے، ابھی تو طاہر کی زندگی کا آغاز ہے اور آپ نے بڑے مرحلے دیکھنے ہیں. وہ فرماتے تھے نہیں، بس میں یہی آغاز تک میری ڈیوٹی تھی، میں نے اپنا فرض ادا کر لیا، مستقبل دیکھ لیا ہے، اب مولا بلا لے. ہاسپٹل میں داخل تھے، میں رات دن ان کے پاس بیٹھتا. میں نے عرض کیا ابا جی اجازت دیں میں اب کچھ قرض لے آؤں. فرمایا نہیں بیٹے، حکم ہے ایک پیسہ بھی نہیں لینا، چونکہ میرا تو وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں اور تم قرض بعد میں کیسے ادا کرو گے. اس وقت میری پوسٹنگ ہو گئی تھی پبلک سروس کمیشن کے تحت گورنمنٹ کالج عیسیٰ خیل میں ایز لیکچرر، ریگولر پوسٹنگ. 16 دن میں نے پڑھایا تھا. اس کے بعد عید قریب آ گئی. عید تو شب قدر کے لیے، لیلۃ القدر ختم قرآن 27ویں رات کے لیے میں 3 چھٹیاں عید سے پہلے ایکسٹرا لے کر پہنچ گیا. 26ویں روزے کو میں گھر پہنچا تو 27ویں رات کا ختم قرآن تھا. شب قدر نماز تراویح میں تھے جب ابا جی قبلہ کو ہارٹ اٹیک ہوا. نماز تراویح میں ختم قرآن کے دوران تو یہ 27ویں شب ہارٹ اٹیک ہوا اور 16 شوال کو ان کا وصال ہوا. 19 روز بستر پہ رہے. 3 بار ہارٹ اٹیک ہوا اس دوران. تو وہ پھر فرمایا نہیں بیٹے قرض نہیں لینا، بس تمہارا فرض اتنا ہی ہے کہ، اور تمہاری خوش نصیبی ہے، مجھے اتنا فرمایا کہ یہ جو بیٹے چند دن ہیں یہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا، یہ لمحہ لمحہ میرے ساتھ گزار لو، ایک ایک لمحہ جتنا میرے ساتھ. میں پھر رات دن ان کے پاس بیٹھتا، اکیلے میرے ساتھ باتیں کرتے اور کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں. ان میں سے ایک جو سب سے نمایاں وصیت تھی، سب سے نمایاں وصیت تھی، مجھے فرمایا بیٹے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بیٹے ایک میں وعدہ لینا چاہتا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو. میں نے کہا ابا جی قبلہ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا وعدہ کرو کہ جو کہوں گا کرو گے. میں نے عرض کیا حضور ابا جی میں حکم کی تعمیل کروں گا. فرمایا بیٹے میرا وقت قریب آ گیا ہے، وعدہ کرو کہ میرا جنازہ خود پڑھانا، مجھے مولویوں کے سپرد نہ کر دینا. یہ لفظ بولے، میرا جنازہ خود پڑھانا. میں اب جھجک میں اس کا کیا جواب دے سکتا تھا. فرمایا بیٹے زبان سے کہو میں چاہتا ہوں میرا جنازہ تم پڑھاؤ، زبان سے وعدہ کرو. اس وقت بڑے بڑے علماء مشائخ ہستیاں آ جائیں گی، آپ کی جھجک ہوگی، آپ وعدہ کرو. خیر مجھ سے وعدہ لے لیا الحاصل قیاس. اور فرمایا کہ احرام میرے کفن کے اوپر، جن احراموں میں میں ہمیشہ حج اور عمرہ کرتا تھا، آب زمزم کے دھلے ہوئے کفن پر میرے احرام باندھ دینا اور احراموں کے ساتھ مجھے دفن